أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 8 آیت نمبر 62 سے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين ان حمزہ نون زیر ان نون زبرنا. دیکھیں نون مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز پیدا کرنا، ناک میں آواز لے کے جانا، جیسے ان الذین. تو آگے لام کے اوپر شد ہے، چونکہ شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ اس نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام زبر لا، ان لا. اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. ذال یا زیر ذی، ذال نرم پڑھیں گے. ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم حروف کل 3 ہے. ذال ثا ظا. ذال یا زیر ذی، نون زبرنا. ان الذین آمنوا، حمزہ کڑی زبر آ، کڑی زبر کڑی زیر الٹا پیش اور حروف مدہ کو، ان سب چیزوں کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. آمنوا. والذین، وولان زبر واللام زبر لا. والذین هادوا، هادوا. والنصارى، وونون زبر ونون زبرنا، صاد کڑی زبر صا. والنصا، دیکھیں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. ہم نے ابھی پڑھ لیا ان الذین میں کہ وہاں نون مشدد تھا، غنہ کیا تھا. تو نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا ہوتا ہے. تو والنصارى، را کو موٹی پڑھیں گے، را کے اوپر کڑی زبر ہے اور سواد کے اوپر بھی کڑی زبر ہے. ان کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے دونوں کو. یا کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اور یہاں پہ اس الف اور لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. والنصارى، صاد سٹی والے حروف میں سے ہے. سٹی والے حروف نوٹ کریں، سٹی والے حروف کل 3 ہیں. صاد سین زا، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. والنصارى والصابئین، وہ صاد زبر والصاد کڑی زبر صا. والصا، اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے. با زیر بی، والصابی. حمزہ یا زیر ای، والصابئی. کھینچیں گے اس کو ایک الف کے مقدار. یائی مدہ ہے، یائی مدہ کہتے ہیں یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے یائی مدہ کہتے ہیں. حروف مدہ کو الف مدہ، واو مدہ، یائی مدہ، ان کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. والصابئی، نون زبرنا. والصابئین، والصابئین. من آمن باللہ، من. دیکھیں اخفا نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے، ان 3 جگہوں پر اخفا ہوتی ہے. نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتی ہے. اسی طرح
یہ دو جگہ مشہور ہے، زیادہ آتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں بھی اخفا ہوتی ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، یعنی اس نون اور تنوین کی آواز ناک میں چھپانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ من نون ساکن ہے، لیکن ہم پھر بھی یہاں اخفا نہیں کرتے، من نہیں پڑھتے، نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، من پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ تو اس کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے، جس طرح کہ ہم نے پڑھ لیا کہ نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتی ہے، لیکن اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو یہاں پہ اخفا نہیں کیا جائے گا، یعنی نون کو ناک میں چھپائیں گے نہیں، بلکہ نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا۔ من آمن، حروف حلقی آپ اپنے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں۔ حروف حلقی کل 6 ہے، حمزہ ہا، جیسے کہ یہاں پہ حمزہ ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ جب نون ساکن تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پھر اخفا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جہاں غنہ ہوتا ہے نون مشدد اور میم مشدد، اس کے بعد بھی اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں بھی پھر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ من آمن، اس کو کھینچیں گے کہ الف کے مقدار کڑی زبر ہے، آمن باللہ، دیکھیں باللہ، میں لفظ اللہ کو باریک پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اس کے لیے قاعدہ ہے لفظ اللہ کے بارے میں، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر پیش آ جائے، زبر یا پیش آ جائے، پھر لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے جیسے کہ یہاں پہ ہے تو وہاں لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے باللہ۔ اس کے لیے ایک اور مثال، جیسے کہ الحمد للہ، تو لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ باللہ، ولام زبر ول، الف نہیں پڑھیں گے، والیو، یو کو جلد پڑھیں گے، حروف لین ہے، وہ ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں، اور حروف لین کو جلد پڑھنا ہوتا ہے۔ والیومل، مل، والیومل، میم لام زیر مل، الف کو نہیں پڑھیں گے، والیوم الآخری، را کے نیچے زیر ہیں، را کے نیچے جب زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور اگر را کے اوپر زبر پیش ہو تو پھر را کو موٹی پڑھی جائے گی۔ والیوم الآخر وعمل صالحا، دیکھیں تنوین ہے، تنوین پر اخفا ہوتی ہے، صالحا فلہم اجرہم، ہلا کے پڑھیں گے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے، یعنی ہلا کے پڑھیں گے۔ آپ حروف حلقی اپنے ساتھ نوٹ کریں، حروف حلقی کل 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ ان کے اوپر جب سکون ہو تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، قلقلہ کہتے ہیں اس کو ہلا کے پڑھنا، یعنی اس لفظ کو پھر ہلا کے پڑھا جائے گا، جیسے کہ اجرہم، دیکھیں اخفا کریں گے، نون ساکن ہے، عند ربہم، وقف میں بھی ہم نے ربہم ہی پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ لفظ کے آخر میں جب سکون آ جائے تو پھر وقف میں اس کو اسی طرح پڑھنا ہوتا ہے جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے۔ عند ربہم ولا خوف، ولا خو جل پڑھیں گے، وہ ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین ہے، ولا خوف، دیکھیں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تنوین اور نون ساکن پر اخفا ہوتی ہے، تو یہاں تنوین ہے پھر بھی ہم اخفا نہیں کر رہے، ولا خوف نہیں پڑھ رہے بلکہ ولا خوف پڑھ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی اوپر پڑھ لیا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا، تو یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پہ اخفا نہیں کیا جائے گا۔ ولا خوف علیہم، علی جلدی پڑھیں گے، یہ ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو یہ بھی حروف لین میں سے ہے، ان کو جلد پڑھنا ہوتا ہے۔ علیہم ولا ہم
ولا هم يحزنون يحزنون وقف میں نون کو سائلنٹ کر دیں گے يحزنون يحزنون دوبارہ دیکھیں ملا کے پڑھتے ہیں إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ جم کر کے پڑھیں گے ذال کے اوپر سکون ہے اور ذال نرم حروف میں سے ہے نرم پڑھیں گے وَإِذْ أَخَذْ حمزہ زبر أَخَذَ زبر خذ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا ورفع جم کر کے پڑھیں گے وَرَفَعْنَا فوقکم الطور فو جل پڑھیں گے وہ ساکن سے پہلے زبر ہے فوق کاف پیش کو میم طوا پیش مت طوا و پیش تو فوقکم الطور فوقکم الطور فوقکم الطور را زبر را فوقکم الطور دیکھیں اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے را کو ساکن کر دیں گے فوقکم الطور را کو وقف میں ساکن کر دیں گے اور لیکن آخر میں را کی آواز نکلنی چاہیے فوقکم الطور خذو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو خوضو پڑھ لیتے ہیں یہ خوضو نہیں ہے بلکہ خذو خا کے اوپر حرکت ہے یعنی پیش ہے اور حرکت والے حرف کو جلد پڑھنا ہوتا ہے ان کو لمبا نہیں کیا جاتا اور آگے ذال واو حروف مدہ میں سے ہے واو مدہ ہے تو اس کو کھینچیں گے ایک الف کے مقدار خذو ما الف مدہ بھی ہے چھوٹا مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے ما آتیناکم حمزہ کڑی زبر تایا زبر تی جل پڑھیں گے یا ساکن سے پہلے زبر ہے حروف لین ہے آتیناکم بقوہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتی ہے یہ دو جگہ زیادہ مشہور ہے اخفا کے لیکن اخفا ایک اور جگہ میں بھی ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے میم ساکن کے بعد جب با آ جائے دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں بھی اخفا ہوگی یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا آتیناکم بقوة واذکروا با زیر بی قاف و پیش قو و زبر و زور سے پڑھیں گے بقوة تا و دو زیر تیو و ذال زبر وذ الف کو نہیں پڑھیں گے بقوة واذکروا کا پیش کو را و پیش رو واذکروا بقوة واذکروا ما فيه لعلكم تتقون تا زبر تا شد والے حرف کو منہ میں تھوڑا سا پکڑنا ہوتا ہے تتقون دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
فاذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. دیکھیں ثم میم مشدد ہے غنہ کریں گے اور ثا نرم حروف میں سے تو نرم پڑھیں گے. ثم تولیتم تا زبر تا و لام زبر واللام یا زبر لی تولی تا میم پیش تم. اس میم کو نہیں پڑھیں گے، میم ساکن کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسی پچھلے والے حرف تا کو اس میم مشدد والے کے ساتھ ملائیں گے. تا میم پیش تم میم میم زیر میم تولیتم میم. اب دیکھیں یہاں پہ دو تین باتیں. دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم متحرک آ جائے، قاعدہ سمجھ لے، میم ساکن کے بعد جب دوسرا میم متحرک آ جائے، متحرک یعنی جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، سکون نہ ہو، تو میم ساکن کے بعد جب میم متحرک آ جائے تو وہاں دو میموں کا آپس میں ادغام ہو جاتا ہے. دو میم ایک میم میں داخل ہو جاتے ہیں، دونوں میم ایک ہو جاتے ہیں. تو یہاں دو میم میں سے ہم نے اس مشدد والے میم کو پڑھنا ہوگا، اس سکون والے میم کو نہیں پڑھیں گے. آسانی کے لیے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکون والے حرف کے بعد جب مشدد والا حرف آ جائے تو وہاں سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو مشدد والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو یہاں پہ تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے. آگے دیکھیں میم، ہم اس میم کو چھوٹے میم کو پڑھ رہے ہیں میم. کیوں؟ اس کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد جب با آ جائے، جیسے کہ یہاں پہ نون ساکن اور نون ساکن کے بعد با ہے، تو وہاں وہ نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جاتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ نون ساکن میم سے بدلا ہوا ہے تو اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں. تو پھر وہ چھوٹا میم پڑھا جائے گا، نون کو نہیں پڑھا جائے گا. میم یہاں پہ اب میم کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے. قاعدہ سمجھ لیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے، یعنی ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے. تو یہاں نون میم سے بدلے گا میم. تیسری بات، میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اخفا ہوتی ہیں، ناک میں آواز چھپانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم اخفا بھی کریں گے. من بعد ذلك من بعد ذلك، وقف میں کاف کو ساکن کر دیں گے. من بعد ذلك فلولا، فلو جل پڑھیں گے، حروف لین ہے. فلولا فضل اللہ، فض زبر فض، لام لام پیشل اللہ زبر لا، فضل اللہ. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو تب لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. تو یہاں پہ ہم لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم. یہاں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، جہاں اس ساکن والے میم کو نہیں پڑھیں گے. لکنتم من الخاسرین، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا. من الخاسرین. دوبارہ دیکھیں ملا کے پڑھتے ہیں. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے یعنی ہلا کے پڑھیں گے. وَلَقَدْ لَقَدْ علمتم الذین، علم عین حروف حلقی میں سے ہیں. علمتم الذی، نون عین زبر نع، علمتم الذین اعتدوا، تدوا، علمتم الذین اعتدوا منکم، نون ساکن ہے اخفا کریں گے. منکم فی السبت، دیکھیں یہاں پہ اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم فا کو اس سین مشدد کے ساتھ ملائیں گے. فا سین زیر، فی سین با زبر سب،
قلقلہ کریں گے، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے۔ آپ حروف قلقلہ نوٹ کر لے، حروف قلقلہ کل 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ فی السبت فقلنا لهم کونوا دونوں کو کھینچیں گے، واو مد ہے، کونوا قردتن اخفا نہیں کریں گے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے تو یہاں اخفا نہیں کیا جائے گا، قردتن خاسئین، وقف میں نون کو ساکن کر دیں گے، خاسئین۔ دوبارہ دیکھیں، ملا کے پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 8 آیت نمبر 66 تک پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔